السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ کو ایک بار پھر اپنے چینل قرآن و حدیث پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کے لیے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو میں آج ویڈیو لے کے آئی ہوں، اس کا ٹاپک ہے اسلام میں حلالہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کروں گی میں آپ سے، لیکن پہلے آپ ویڈیو سن لیں، پھر آپ سے بات کروں گی۔ تو ویڈیو سنوانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ آئیے جی ویڈیو سنتے ہیں، پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے۔ سوال ابھی دوہرا ہے، جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے۔ قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت۔ 3 مہینے کے بعد the divorce is completed۔ لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ۔ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر۔ نو نو نو، واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن۔ I'll come to it۔ لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں، میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے، پھر سے طلاق، وہی طریقے سے سمجھوتا کرو، بڑے کو لے کے آؤ، طلاق بولو، 3 ماہ رکو، پھر جاؤ، پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے، پھر سے شادی کر سکتے، پھر نکاح، پھر مہر، پھر سے جھگڑا ہوتا ہے، پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل، اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن، جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے۔ اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو، ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے، برابر نا؟ یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے، اتنا ٹائم لگتا ہے، پرائیویٹ میٹنگ، پھر بڑے لوگ سے میٹنگ، پھر 3 ماہ، پھر جڑو پیار سے، ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو، پھر شادی کرو۔ میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا، میں دیکھا نہیں ابھی تک کے، 1 بار ہوا دیکھا ہوگا، 2 بار، تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں۔ یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا، 2 بار ریجیکٹ کیا، 3rd بار فائنل، پھر آپ دوسرے سے شادی کرو۔ آپ پلان نہیں کر سکتے، آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو، اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی، صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے، یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے، تو پہلا والا اچھا، ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ، دال اور آٹے کا بھاؤ، آپ سمجھے نا؟ تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی، وہ بیوی کہیں گی، معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے،
آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں, وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, ایک رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, غلط کرتے, قرآن میں ایسا نہیں لکھتے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی, پہلے بار طلاق دیے, دوسرے سے شادی کیے, پھر پتہ لگا صحیح نہیں, تو واپس جا سکتے. آپ سمجھے نا. تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا, اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاءاللہ, اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ویلکم بیک مائی چینل. جی ناظرین کرام, آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو سنی, اس میں اپنے حلالہ کے متعلق انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے وہ آپ نے دیکھا. آپ کو اچھے طریقے سے ویسے سمجھ آیا ہوگا, لیکن میں آپ سے یہاں اپنی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یقین کریں, مجھے پتہ تو تھا کہ اگر آپ کی طلاق ہو جاتی ہے تو آپ نے حلالہ کرنا ہے, لیکن مجھے بس صرف یہاں تک پتہ تھا کہ اگر یعنی مطلب جیسے صلح کا پروسیجر ہے میاں بیوی میں, اور مرد عورت کی طرف سے ایک صلح کروانے والا کوئی بندہ ہے وہ بلوائیں, صلح کروائیں, لیکن اس کے باوجود اگر یعنی آپ لوگوں میں صلح نہیں ہوتی تو طلاق ہو جاتی ہے تو حلالہ کرنا ہے. اگر تو حلالہ جو ہے وہ پلان کے مطابق نہیں کرنا ہے. عورت نکاح کرے گی, اگر وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے. لیکن آج کل جو حلالہ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی اسی طرح رہا ہے کہ اگر طلاق ہوگی, جی میاں بیوی کو احساس ہوا ہے, شوہر کوئی بندہ ڈھونڈتا ہے, اس کو کہتا ہے جی میری بیوی کے ساتھ ایک رات کے لیے حلالہ کرو, پھر اسے طلاق دے دینا, میں اسے دوبارہ سے شادی کر لوں گا. جو یعنی مطلب اب اگر آپ ڈاکٹر ذاکر صاحب کی ویڈیو سنیں یا دیکھیں, یا آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی بلکہ, لیکن مجھے خود اس میں جو ہے بہت ساری اس کے متعلق جو ہے نئی چیزیں پتہ چلی ہیں, جو میں آپ کے ساتھ بھی اب اس میں آپ وہی بات آگی پھر کہ آپ نے دیکھی ہوں گی, لیکن بہرحال میں پھر آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے اس سے سیکھا, جو مجھے نئی چیز پتہ چلی ہے کہ اگر آپ صلح کروانے کے باوجود 3 مہینے کے پروسیجر کے بعد بھی اگر آپ کی پھر طلاق ہو جاتی ہے تو آپ آپس میں 1 سال بعد دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں. نکاح بھی دوبارہ ہوگا اور آپ کا مہر بھی دوبارہ ہوگا. دوسری بار میں بھی یہی پروسیجر ہو سکتا ہے, لیکن جب تیسری بار یہ پروسیجر ہوگا تو تب حلالہ ہوگا, اور حلالہ پلان سے نہیں ہوگا. یہ نئی چیز یعنی مطلب جو دین میں نئی بات ہے, اسے چیز تو نہیں کہنا بنتا, معافی چاہتی ہوں اس کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات ہمیں قرآن پاک کی آیات, قرآن پاک کی بلکہ انہوں نے آیات کے نمبر تک بتا کے ہمیں بات کی وضاحت کی ہے, بات کی تشریح کی ہے, یعنی ہمیں وہ چیز سمجھائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی سے رہیں, ایک دوسرے کا خیال کریں, اور اگر پھر بھی ان کی نہیں بنتی ہے آپس میں تو اگر حلالہ کرنا ہے تو پھر حلالے کے طریقے پہ جائیں. اگر وہاں تک چلے جاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو کے حساب سے, تو اگر وہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ حلالہ کروائیں, تو اور پھر خدارہ پلان سے نہ کروائیں, کیونکہ وہ پھر میرا خیال ہے کہ ناجائز کا ناجائز ہی رہ جاتا ہے, اور وہی زندگی مطلب لوگ جی رہے ہیں غلط ناجائز. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا نگہبان. اللہ حافظ.